دلی کی حکومت جہاں کا چیف منسٹر جب دلی جل رہا تھا تو بجائے اپنی اتنی بڑی میجورٹی کو لے کر دلی کے فسادات کے علاقوں میں جاتا جہاں پر ہندو اور مسلمان مار رہے تھے وہاں پر چلے آتے. نہیں گئے چیف منسٹر. کہاں جاتے ہیں؟ راج گھاٹ کو جا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں. اور وہاں کی سرکار ایک نمبر دیتی ہے کہ تبلیغی جماعت سے اتنے افیکٹڈ، اور دوسروں کا نمبر تو بتا دو ان کا بھی جو دوسرے افیکٹڈ ہے ان کی کون سی برادری ہے وہ، کہ مسلمانوں کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے وائرس پھیلا. دنیا کے 150 ممالک میں اس طرح کا وائرس چل رہا ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. ہم ایک کشتی میں چل رہے ہیں، ہمارے سمندر میں طوفان ہے. آپ اس طوفان سے کیسے کشتی کو نکالیں گے؟ اگر وہ طوفان کشتی میں آ جائے گا تو پھر سمندر کے طوفان کا کہاں مقابلہ کریں گے اس وائرس کا؟ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں. اگر یہ میڈیا کے لوگ، ان کو شرم نہیں آتی، اتنے بے شرم ہیں یہ لوگ کہ ایسے وقت میں بجائے لوگوں کو جوڑنے کے حسب روایت، حسب عادت اور اپنی منافقت اور اپنی خوشامد اور بلکہ جرنلزم کے نام پر دھبا ہیں یہ لوگ جو ایک مذہب کو اس سے جوڑ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ وائرس کووڈ-19 یہ چین میں شروع ہوا. کہ مسلمانوں نے شروع کیا. وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگوں کی جانیں چلے گئی، معصوم لوگ مارے گئے. وہاں سے نکل کر اٹلی گیا. اٹلی کے اس مقام پر یہ وائرس شروع ہوا جہاں پر دولت مند اٹالینز رہتے تھے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی وہاں پر جانیں چلے گئی، میڈیکل ڈاکٹرز کی جانیں چلے گئی. کہ وہاں پر بھی مسلمانوں نے لے کر گئے. اسپین میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی اموات ہوئی. بتائیے آپ برطانیہ میں وہاں پر بھی بڑی تعداد میں لوگ انتقال ان کا ہو رہا ہے، موت ان کی واقع ہو رہی ہے. خود برطانیہ کا وزیر اعظم بورس جانسن انٹینسو کیئر یونٹ میں. امریکہ میں 10,000 11,000 کے قریب لوگوں کی موت ہو چکی ہے. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ انفیکٹڈ ہیں. بتائیے آپ کیا ان ممالک میں کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے وائرس پھیلا؟ دنیا کے 150 ممالک میں اس طرح کا وائرس چل رہا ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ ہماری وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے وائرس پھیلا ہے. یاد رکھو ظالموں، وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. وائرس سب کو لگ سکتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عالمی ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک بیان بھی جاری کیا اور کہا کہ اس کو مذہب سے مت جوڑا جائے. مگر سننے کوئی تیار نہیں، کوئی سننے تیار نہیں. اس کو جوڑ رہے ہیں مذہب کے ساتھ اور نفرت پھیلا رہے ہیں تبلیغی جماعت کے نام پر. بتائیے آپ کیا 13 مارچ تک بھارت سرکار نے کیا جاری کیا تھا کہ یہ اس مرض کے بارے میں 13 مارچ کو جو ریلیز کیا گیا تھا نیوز کہ یہ اس سے خطرہ نہیں ہے. 30 جنوری کو پہلا کیس بھارت میں ہوا کووڈ وائرس کا. 3 پہلے آئے کیرلا میں. جو لوگ آج مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، میں تم سے سوال کر رہا ہوں، بتاؤ ان 3 لوگوں کا کیا نام تھا جو کیرلا میں آئے تھے؟ وہ جو 17 اٹالین ٹورسٹ تھے ان کا کیا نام تھا بتائیے آپ؟ WHO کا گائیڈ لائن سے آپ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں. تبلیغی جماعت کو بدنام، ان کو استعمال کر کے مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرنا، یہ کہاں کی بات ہے؟ وائرس کا کوئی مذہب ہوتا ہے کیا؟ اگر مذہب ہوتا ہے تو بتائیے کیرلا کے 3 لوگوں کا کیا نام تھا؟ وہ 17 اٹالین ٹورسٹ کا کیا نام تھا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ WHO کے گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اور آج ہندو اخبار کو میں پڑھا جس میں گورنمنٹ آف انڈیا کو بیان جاری کرنا پڑا. ہندو اخبار لکھتا ہے، انگریزی میں لکھتا ہے کہ such targeting of a particular community and its religious organization would lead to communal polarization. میں ہمارے حکومت سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی دیر کیوں لگی آپ کو
प्रधान मंत्री ने कब कहा था वायरस के बारे में? 19 मार्च को कहा था, और उसके बाद शुरू हो गया। हर जगह WHO के गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी हो रही है। दिल्ली की हुकूमत, जहां का चीफ मिनिस्टर जब दिल्ली जल रहा था तो बजाय अपनी इतनी बड़ी मेजॉरिटी को लेकर दिल्ली के फसादात के इलाकों में जाता, जहां पर हिंदू और मुसलमान मार रहे थे, वहां पर चले आते। नहीं गए चीफ मिनिस्टर। कहां जाते हैं? राजघाट को जाकर आंखें बंद करके बैठते हैं। और वहां की सरकार एक नंबर देती है कि तबलीगी जमात से इतने अफेक्टेड, और दूसरों का नंबर तो बता दो उनका भी, जो दूसरे अफेक्टेड है उनकी कौन सी बरादरी है वो। मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि ये गलत है, WHO गाइडलाइंस के खिलाफ वर्जी है। मगर इसका मुकाबला कैसे करेंगे? आप तोड़कर करेंगे मुकाबला। मेरे भाई, हमारे तरफ एक वायरस का तूफान चल रहा है, हमें कश्ती में चल रहे हैं, हमारे समंदर में तूफान है। आप इस तूफान से कैसे कश्ती को निकालेंगे? अगर वो तूफान कश्ती में आ जाएगा तो फिर समंदर के तूफान का कहां मुकाबला करेंगे उस वायरस का? जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको मुल्क से मोहब्बत है तो मत करिए काम ये। अगर आप में बहुत ज्यादा नफरत है, अगर आप अंधे हो चुके हैं, तो अपनी इस अंधेपन को कम से कम वायरस के थमने तक रोकिए। ये नफरत ठीक नहीं है जो मुसलमानों के ताल्लुक से पैदा की जा रही है, जो भारत के बाइज़्ज़त शहरी हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुंबई का वाकया कि एक ऑनलाइन कंपनी से वेजिटेबल मंगाया गया, वीडियो आया, एक शख्स अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, मत लो ये मुसलमान है। क्या है बताइए आप? अस्पतालों में ऐड आता है, कैंसर के अस्पताल में, कि मुसलमानों को नहीं लिया जाएगा। याद रखिए, कभी ना कभी तो इंशाअल्लाह कोविड-19 की दवा निकल जाएगी, मगर ये जो नफरत मुसलमानों के ताल्लुक से पैदा की जा रही है, इसकी कोई दवा नहीं है। मुल्क को कमजोर हो, खुदा ना खास्ता मुल्क कमजोर ना हो जाए। ये नफरत, कितनी नफरत पैदा करेंगे आप? मैं वजीर आजम से और ये तमाम बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठने वालों से कह रहा हूं, ये ठीक नहीं है। याद रखिए कि मुल्क में गोडसे और फॉरेन में गांधी नहीं चल सकता। मुल्क में भी गांधी अंबेडकर चलना चाहिए, फॉरेन में भी गांधी अंबेडकर चलना चाहिए। दुनिया को हम मौका दे रहे हैं, दुनिया को हम मौका दे रहे हैं हम पर तनकीद करने का। बहैसियत एक भारत के बाशिंदे की मुझे तकलीफ होती है जब कोई बैरूनी मुल्क के लोग मेरे वतन पर तनकीद करते हैं।